6 رمضان اتوار کا پورا دن پوری رات موجود ہے، جس کو جب جہاں جیسے وقت مل جائے باوضو مصلی پر بیٹھ کر آپ نے سب سے پہلے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ پر درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک آپ کوئی سا بھی پڑھ سکتے ہیں، آپ صلی اللہ علی محمد پڑھ لیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں، آپ نماز والا درود ابراہیمی پڑھ لیں، صرف ایک بار پڑھنا ہے۔ اس سے پہلے توجہ کیجیے گا، ہو سکتا ہے کہ آپ میں سے بہت سی بہنیں، بزرگ، بیٹیاں، بھائی، بہن، دوست، احباب ویڈیو کو سکپ کر کے یا کاٹ کر دیکھ رہے ہوں۔ دوستو، اس ویڈیو کی ایک ایک نقطہ، ایک ایک بات بہت امپورٹنٹ، بہت خاص ہے۔ اگر آپ نے لاپرواہی میں وظیفے کو کاٹ کر دیکھا تو کوئی خاص بات آپ سے مس ہو گئی، کوئی خاص عمل کا حصہ آپ سے چھوٹ گیا تو پھر وظیفے کا کوئی فائدہ نہ ہوگا۔ یہ موقع سال میں ایک بار آتا ہے، یہ موقع اگر ہاتھوں سے نکل گیا تو پورا رمضان آپ کو انتظار کرنا پڑے گا۔ یہ نہ ہو کہ پورا سال پچھتاوا آپ کا مقدر ہو جائے کہ کاش 6 رمضان کو یہ وظیفہ پڑھا ہوتا تو آج میری بھی حاجات پوری ہو جاتی۔ تو دوستو، ایک بار ثواب کی نیت سے میرے ساتھ درود پاک پڑھ کر وظیفے کا آغاز کیجیے گا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ ایک بار درود پاک پڑھتے ساتھ ہی فوری طور پر آپ نے سب سے پہلے اپنے مقصد کی نیت کرنی ہے۔ آج جس کو جو چاہیے، جتنا چاہیے، جیسا چاہیے، رب کریم سے مانگتے چلے جائیے گا، کیونکہ آج آپ کی مانگی گئی ہر دعا انشاءاللہ اگر میرے رب نے چاہا تو قبول ہو جائے گی۔ اگر آپ کرائے کے مکان پر رہتے ہیں، آپ اپنے ذاتی گھر کے لیے پڑھ لیں، من پسند نوکری کے لیے پڑھ لیں، من پسند شادی کے لیے پڑھ لیں، کاروباری مسائل کے حل کے لیے پڑھ لیں، نافرمان اولاد کے لیے پڑھ لیں۔ اگر آپ کسی کو قابو میں کرنا چاہتے ہیں، کسی کے دل میں اپنی محبت پیدا کرنا چاہتے ہیں، کسی کو اپنی مٹھی میں کرنا چاہتے ہیں، آپ اپنی اولاد کو اپنے نقش قدم پر چلانا چاہتے ہیں، آپ کی کوئی بھی حاجت ہے، آج رب کی ذات دینے والی ہے۔ آپ مانگنے والے بن جائیں اور رب کی ذات آپ کو بانٹنے والا بنا دے گی۔ اپنے مقاصد کی نیت کرتے ساتھ ہی فوری طور پر آپ نے ایک بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وظیفے کا آغاز کرنا ہے۔ اپنی آنکھوں کو بند کر لیجئے، یوں محسوس کیجئے کہ دنیا سے آپ کا تعلق ختم، آپ رب کی بارگاہ میں موجود ہیں۔ توجہ کے ساتھ، دھیان کے ساتھ رمضان کے چھٹے روزے کا خاص عمل پڑھیے گا، کیونکہ یہ وظیفہ جتنی توجہ سے پڑھیں گے اتنی ہی جلد فائدہ ہوگا۔ اپنے مقصد کو ذہن میں رکھتے ہوئے آپ نے سب سے پہلے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ رب کریم کی شان اعظم کا وظیفہ ہے۔ آپ نے سبحان اللہ پڑھنا ہے۔ جب کوئی بندہ روزے کی حالت میں رمضان کے مہینے میں رب کی عظمت کو، رب کی برکت کو لوٹنے کے لیے سبحان اللہ پڑھتا ہے تو رب کی ذات اتنا راضی ہوتی ہے کہ فرشتوں سے پوچھتی ہے، یہ کون ہے جو روزے کی حالت میں رمضان کے مہینے میں میری عظمت اور بڑائی بیان کر رہا ہے، سبحان اللہ پڑھ رہا ہے۔ سبحان اللہ ایک بار پڑھنے سے جنت میں ایک درخت لگ جاتا ہے، اور جب کوئی بندہ رمضان کے مہینے میں پڑھتا ہے، جس مہینے میں ایک نیکی کا بدلہ 70 گنا زیادہ دیا جاتا ہے، جس مہینے میں مانگنے والے کو 70 گنا زیادہ دیا جاتا ہے، اسی طرح آپ کو سبحان اللہ پڑھنے کا ثواب بھی 70 گنا زیادہ، یعنی جنت میں 70 درخت لگ جائیں گے، صرف ایک بار سبحان اللہ کہنے سے۔ اللہ والو، آپ نے سبحان اللہ کو پڑھنا شروع کرنا ہے۔ رمضان کے چھٹے روزے کا پہلا وظیفہ سبحان اللہ کا عمل ہے۔ سبحان اللہ کو آپ ہاتھ کی انگلیوں پر پڑھ لیں، تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ آپ نے صرف اور صرف 11 بار پڑھنا ہے، اور 11 بار سبحان اللہ پڑھتے دوران آپ نے کسی سے بات نہیں کرنی، نہ کوئی آپ سے بات کرے گا۔ انشاءاللہ آپ کے 11 بار سبحان اللہ پڑھتے دوران اگر 11 حاجات کو بھی ذہن میں رکھا ہوگا تو انشاءاللہ 11 کی 11 پوری ہو جائیں گی۔ آج رب کریم سے تھوڑا نہ مانگنا، آج رب سے وہ مانگنا جو آپ کو ناممکن لگتا ہے۔ سبحان اللہ ایک بار ہو گیا، سبحان اللہ 2 بار ہو گیا، سبحان اللہ 3 بار ہو گیا۔ اس طرح سے آپ نے سبحان اللہ کو ہاتھ کی انگلیوں پر صرف 11 بار پڑھنا ہے۔ انشاءاللہ 11 بار پڑھتے ہی پورے سال کی تقدیر بدل جائے گی، پورے سال کے رزق اور دولت کا انتظام ہو جائے گا۔ سبحان اللہ پڑھتے ساتھ ہی فوری طور پر دوسرے نمبر پر آپ نے جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ وظیفہ قرآنی آیت کا وظیفہ ہے۔ آپ نے حسبنا اللہ و نعم الوکیل کو پڑھنا ہے۔ اللہ والو، ماہ رمضان کے چھٹے روزے اور اتوار کا دن اس قرآنی آیت کو پڑھنے والا رب کریم کا لاڈلا بن جاتا ہے، رب کریم کا پیارا بن جاتا ہے۔ ایک ماں اپنے بچے سے اتنی محبت فرماتی ہے کہ اس کی حاجت کے لیے، اس کی خوشی کے لیے اپنی ہر شے کو بیچنے کے لیے تیار ہو جاتی ہے، اور میرا رب تو 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرتا ہے۔ جب کوئی بندہ رمضان کے مہینے میں رب کا لاڈلا بن جاتا ہے، 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرنے والی ذات کا لاڈلا بن جاتا ہے، پھر دنیا کی کوئی حاجت آپ سے چھپ نہیں سکتی، پھر آپ جس چیز پر ہاتھ رکھتے ہیں وہ آپ کے مقدر میں لکھ دی جاتی ہے۔ اللہ والو، اگر آپ بھی اپنے مقدر کو سنوارنا چاہتے ہیں، اپنے بگڑے کام کو سنوارنا چاہتے ہیں، اپنے کاروبار میں ترقی، عروج، کامیابی، ہر مقصد کے لیے یہ وظیفہ پڑھنے کی مکمل اجازت ہے۔ اب میں ایک ایک مقصد اور حاجت گنوانے سے تو رہا، ویڈیو بہت لمبی ہو جائے گی، صرف اتنا کہوں گا کہ آج جس کو جو چاہیے، جتنا چاہیے، جیسا چاہیے مانگ لو۔ آپ نے حسبنا اللہ و نعم الوکیل کو پڑھنا ہے۔ حسبنا اللہ و نعم الوکیل ایک بار ہو گیا، حسبنا اللہ و نعم الوکیل 2 بار ہو گیا،
हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील 3 बार हो गया। इस तरह से आपने हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील को हाथ की उंगलियों पर पढ़ लें, तस्बीह के दानों पर पढ़ लें। आपने सिर्फ और सिर्फ 7 बार पढ़ना है। अब तवज्जो कीजिएगा कि 7 बार पढ़ना कैसे है। 7 बार पढ़ना कैसे है, ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है। ये रमज़ान का 6ठा रोज़ा है और ऐसा अमल दे रहा हूँ जिसे एक बार पढ़ने से पूरे साल की तकदीर बदल जाती है, पूरे साल की खुशियाँ मिल जाती हैं, पूरे साल की बंदिशें रुकावटें टूट जाती हैं। आपने हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील को एक सांस में 7 बार पढ़ना है। यानी तवज्जो कीजिएगा कि आपने हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील को एक सांस में 7 बार पढ़ना है। मैं आपको पढ़ के सुना देता हूँ कि 7 बार हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील को एक सांस में कैसे पढ़ना है। सबसे पहले आप गहरा सांस लीजिए, उसके बाद आप हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील को पढ़ना शुरू कीजिए। हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील, 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 हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील। इस तरह आपने एक सांस में 7 बार हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील को पढ़ना है, क्योंकि जब कोई बंदा एक सांस में 7 बार हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील को पढ़ता है, तवज्जो रब की तरफ रखता है, रब की जात एक सांस टूटने से पहले फरिश्ते को जमीन पर भेजती है। और एक सांस टूटने से पहले कितना वक्त लगता है, तकदीर बदल जाती है दोस्तों। फरिश्ते रिस्क और दौलत लेकर झोलियां भर जाते हैं। जो सारी उम्र न मिल सका, आज रमजान के 6ठे रोजे इतवार के दिन एक सांस में 7 बार हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील पढ़ते ही मिल जाएगा। जब तक आपका सांस टूटता रहे आप दोबारा कोशिश करते रहें। जब तक आप एक सांस में 7 बार हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील ना पढ़ लें, कोशिश करते रहें। इंशाअल्लाह सिर्फ एक सांस में 7 बार हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील पढ़ते साथ ही मुकद्दर का सितारा ऐसा चमकेगा। ये बुजुर्गाने दीन के बताए हुए अमाल हैं। ये उनके बताए गए तरीके से आपके हवाले ये वजीफा किया जा रहा है कि 6 रमजान इतवार के दिन का ये खास अमल है। इसमें मेरा कोई अमल दखल नहीं। अगर आप भी बुजुर्गों की तरह कामयाबी चाहते हैं, बुजुर्गों की तरह हर कदम पर कामयाबी चाहते हैं, तो हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील को एक सांस के साथ 7 बार पढ़िएगा। 7 बार पढ़ते साथ ही याद रखिएगा, इस दौरान आपने तवज्जो रब की तरफ रखनी है। और एक सांस में 7 बार हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील पढ़ते दौरान अगर 7 ऐसी हाजात की नियत करके बैठोगे जो आपको नामुमकिन लगती हैं, तो आपकी 7 की 7 नामुमकिन हाजात गैब से पूरी हो जाएंगी। 7 की 7 नामुमकिन ख्वाहिशात पूरी हो जाएंगी। आप रब्बे करीम से जो भी मांगेंगे, जितना भी मांगेंगे, आपके मुकद्दर में लिख दिया जाएगा। बड़ा बदबख्त है, बदकिस्मत है वो बंदा जो आज 6 रमजान इतवार के दिन का ये खास वजीफा छोड़ेगा। दोस्तों, दुनिया जहान के तमाम काम छोड़कर 6 रमजान इतवार के दिन हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील को बताए गए तरीके से पढ़ते साथ ही फौरी तौर पर आज का तीसरा और आखिरी वजीफा, जिसके बगैर ये अमल नामुकम्मल है, आपने या अल्लाह या करीमू को पढ़ना है। अल्लाह वालों, या करीमू रब्बे करीम का सिफाती नाम है और या अल्लाह रब्बे करीम का जाती नाम है। जब या करीमू को कोई बंदा पढ़ता है, रोजे की हालत में पढ़ता है, तो रब की जात नजरे करम फरमा देती है। और जिस बंदे पर एक बार नजरे करम हो जाए, वो पूरे जमाने की खुशियां समेट लेता है। अगर आप भी पूरे जमाने की खुशियां समेटना चाहते हैं, अगर आप भी जिंदगी के हर मकसद में कामयाब होना चाहते हैं, अगर आप भी रब्बे करीम से अपनी हर हाजत को गैबी खजानों से पूरा करवाना चाहते हैं, तो आज किसी नामुमकिन हाजत को, जिसको आपकी अकल कहती है कि ये मिल ही नहीं सकता, आज उस हाजत को लेकर जिद करके मांगना। इंशाअल्लाह या अल्लाह या करीमू सिर्फ 11 बार पढ़ते ही आपकी वो हर नामुमकिन हाजत मुमकिन हो जाएगी। अब या अल्लाह या करीमू को कैसे पढ़ना है, ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है। अब या अल्लाह या करीमू को मिलाकर पढ़ा तो 1 बार हो गया, या अल्लाह या करीमू को मिलाकर पढ़ा तो 2 बार हो गया, या अल्लाह या करीमू को मिलाकर पढ़ा तो 3 बार हो गया। एक एक नुक्ता, एक एक बात बच्चों की तरह समझाने का मकसद सिर्फ ये है कि आपसे छोटी सी गलती कोताही से वजीफा ये जाया ना हो जाए। या अल्लाह या करीमू को बताए गए तरीके से 11 बार पढ़ते साथ ही आपने सबसे पहले अपने गुनाहों की सच्ची तौबा करनी है, क्योंकि बाज़ औक़ात जिन लोगों की दुआएं कबूल नहीं होती, जिनकी हाजात पूरी नहीं होती, जो बड़े बड़े वजीफों के बावजूद रब्बे करीम से दुआओं को कबूल नहीं करवा पाते, उसकी वजह यह है कि बाज़ औक़ात जब गुनाहों की पकड़ हो जाती है, ना वजीफे काम आते हैं, ना दुआएं कबूल होती हैं। इसलिए आज आपने अपने गुनाहों की सच्ची तौबा करनी है। ये ना हो कि रमजान के 6ठे रोजे इतवार के दिन का ये खास अमल, शर्तिया वजीफा, बुजुर्गों का बताया हुआ अमल, ये गुनाहों की पकड़ की वजह से जाया हो जाए। आपने या अल्लाह या करीमू को हाथ की उंगलियों पर पढ़ना है, तवज्जो और ध्यान से पढ़ना है, और या अल्लाह या करीमू पढ़ते दौरान प्यारे हबीब के सदके मांगिएगा, जिद करके मांगिएगा, जितना मांग सकते हैं मांगिएगा। इंशाअल्लाह या अल्लाह या करीमू को 11 बार पढ़ते दौरान आपके मुंह से निकली हर बात पूरी हो जाएगी, क्योंकि ये वजीफा रमजान के पहले इतवार पढ़ने वाला मुस्तजाबुद दावा बन जाता है। यानी मुंह से जो निकालता है, फरिश्ते उस बंदे की हर हाजत को पूरा कर देते हैं।
اب یا اللہ یا کریموں کو پڑھتے ساتھ ہی آخر میں اتنا ہی درود پاک لازمی پڑھیے گا جتنا آپ نے عمل کے شروع میں پڑھا تھا۔ وظیفہ مکمل ہو چکا، اب رب کریم سے مانگنے کا، خزانے لوٹنے کا وقت ہے۔ اب ہو سکے تو سجدے کی حالت میں مانگیے گا، لاڈ کر کر مانگیے گا، پیارے حبیب کے صدقے مانگیے گا۔ رب کریم سے حضرت امام حسن اور امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے صدقے مانگیے گا۔ آپ مانگ مانگ کر تھک جائیں گے، رب کے خزانے پھر بھی کم نہ ہوں گے۔ رب کی ذات اتنی عظمتوں اور برکتوں والی ہے۔ آج رمضان کے چھٹے روزے یہ 3 چھوٹے چھوٹے اعمال بتائے گئے طریقے سے پڑھیے گا، انشاءاللہ جو مانگیں گے، جتنا مانگیں گے، جیسا مانگیں گے، مقدر ہو جائے گا۔ دعا ہے کہ رب کریم میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنی پاک بارگاہ الہی میں قبول و منظور فرمائے، جو مانگا مقدر فرمائے، جو نہیں مانگ سکے بن مانگے عطا فرمائے۔ اپنے رزق میں برکت اور وسعت کے لیے اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے کوئی ایک نام کامنٹ سیکشن میں ضرور لکھیے گا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو خوش اور آباد رکھے، ہمیشہ ہنستے اور مسکراتے رہے۔ ملتے ہیں انشاءاللہ ایک اور وظیفے کے ساتھ، تب تک اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ مجھے اپنی نیک دعاؤں اور تمناؤں میں ضرور یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔